آپ کے سامنے ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اور فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں کیا ہے۔ یہ جو دھاندلی کی باتیں اور یہ جو رونا دھونا ہے، یہ ہمیں اس سے اب آگے نکلنا چاہیے۔ یہ پرانی ہو گئی ہے یہ سیاست، اور لوگ بھی اب اس سیاست سے تنگ آ چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے ابھی چند ہی دن ہوئے ہیں، یہاں گلگت بلتستان میں الیکشن ہوا، جیسے ہی جیت کا اعلان ہوا تو ہم نے پیپلز پارٹی کو مبارکباد دی، وزیر اعظم پاکستان نے مبارکباد دی، قائد مسلم لیگ نون نے مبارکباد دی۔ آج اگر وہاں کا کے لوگوں نے فیصلہ مسلم لیگ نون کے حق میں کیا ہے تو اس کو بڑے دل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اس فیصلے کو ویلکم ان کو کرنا چاہیے تھا، نہ کہ اس طرح کی باتیں کر کے اور لوگوں میں ایک کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے اپنے ووٹ کے حق کا وہاں استعمال کیا ہے۔ دھاندلی کے الزامات لگانے والے تو وہاں خود دھاندلی کے اندر ملوث پائے گئے، جب دو پریزائڈنگ افسر جو ہیں وہ ایک کینڈیڈیٹ کے گھر سے برآمد ہوئے۔ بہرحال ہم ان باتوں میں نہیں جاتے، چاہیے اب لوگوں نے فیصلہ کیا ہے اس کا احترام کرنا چاہیے، اور وہاں پہ اب حکومت سازی بھی اگلے مرحلے ہیں، یہ اپنی محنت کریں، کیا پتا وہاں عوام کا یہ رائے یہ ان کے دل بدل سکیں۔ ہم نے تو وہاں کارکردگی کی بنیاد پر ہمارا وہاں پہ مدعا، ہمارا وہاں پہ جو موقف تھا وہ یہی تھا کہ ہم نے کارکردگی دکھائی ہے، وہ سینٹر ہو، وہ پنجاب ہو، اور اس سے جو پہلے ادوار ہیں ان کے اندر، تو ہم تو اس کارکردگی کی بنیاد پر لوگوں سے ووٹ مانگا اور لوگوں نے وہ بات سن لی ہے، اور لوگوں نے اس بات کے اوپر لبیک کہا ہے اور وہ باہر نکلے ہیں، انہوں نے ووٹ دیے ہیں۔ ٹرن آؤٹ کا بھی یہاں پہ بہت زیادہ رہا کہ کم رہے گا، ایسے رہے گا، میں سمجھتا ہوں ٹرن آؤٹ بہت مناسب رہا، بالکل اچھا وہاں الیکشن ہوا ہے۔ کچھ جگہ پہ معاملات ضرور تھے جو ہمیں افسوس ہے، ایک واقعہ ہوا، ایک پیپلز پارٹی کے جو کارکن تھے وہ شہید ہوئے، تو ان کی فیملیز کے ساتھ ان کے ساتھ بالکل اظہار ہمدردی ہے۔ بیرسٹر عمر صاحب یہ بتائیے گا ٹرن آؤٹ کتنا رہا ہے کشمیر میں ان الیکشن انتخابات میں؟ دیکھیں ابھی تک تو غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، ٹرن آؤٹ میرے جہاں تک انفارمیشن ہے وہ 40% پلس رہا ہے، اور جب پورے پاکستان میں الیکشن ہوتے ہیں جہاں حالات بھی سازگار ہوتے ہیں وہاں پہ 60% اگر ٹرن آؤٹ ہو تو ہم اسے بہت اچھا ٹرن آؤٹ مانتے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو پتا ہے ایک تھوڑی سی سیکیورٹی سچویشن ایک بینڈ جماعت نے بنائی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد ایک اور جماعت ہے جنہوں نے وہاں بائیکاٹ کیے رکھا ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی 5-6% اوپر نیچے ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب الیکشن تھے، لاسٹ لوگ باہر انتخابات نکلے کی اگر ہیں۔ بات کریں تو 61% ٹرن آؤٹ تھا، 5-6% تو نہیں بڑھ رہی ہے، اگر آپ بتا رہے 45% ہے تو 61 کہاں اور 45% کہاں؟ ابھی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں، اس کو کمپائل ہونے دیں۔ ٹھیک ہے، نادر کبول صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسے بیرسٹر عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کارکردگی کی بنیاد پر ووٹ لیا ہے، تو آپ کیا کہیں گے اس بیان پر؟ کیونکہ بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ تو کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، یہ جتنے متنازع الیکشنز یہ ہوئے ہیں، کل شاید ہی ہمارے یادداشت میں کوئی ایسے متنازع الیکشنز ہوئے ہوں گے جہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے، شہید بھی ہوئے ہیں ہمارے کارکن، اس کے علاوہ پولنگ سٹیشنز کو جلاؤ گھیراؤ کا شکار بنایا ہے، سرکاری عملے کو یرغمال کیا ہے، تو اس کو ہم بالکل ریجیکٹ کرتے ہیں ان الیکشنز کو۔ بٹ آج بلاول بھٹو زرداری صاحب نے واضح کیا ہے کہ ہم پرامن لوگ ہیں اور وہ اپنی والدہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی طرح سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو مجبور نہ کیا جائے کہ وہ اپنے دو شہید ماموں شہید شاہ نواز اور شہید مرتضیٰ کی طرح کسی اور راستے پر نکل پڑے، کیونکہ جس طرح سے ہم پاکستان پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کا جواب صرف اینٹ کا جواب پتھر سے دینا بہتر ہوگا یا مناسب ہوگا۔ ابھی دیکھتے ہیں اگلا فیز الیکشنز کا اسکیجولڈ ہے، مگر ہمیں نہیں لگتا کہ انہی کنڈیشنز میں جس طرح کل کے الیکشنز ہوئے ہیں اس طرح اگر راولہ کوٹ اور دیگر ڈسٹرکٹ میں اگر مظفر آباد میں کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ہمیں کوئی اور راستہ اختیار کرنے پر یہ لوگ مجبور کریں گے، جو کہ ہم نہیں چاہتے۔ ہم ہمیشہ سے عوامی رائے کا احترام، عوامی مینڈیٹ کا احترام پہ یقین رکھتے ہیں، نہ کہ اس طرح کے نیچ ہتھ کنڈوں پہ۔ گلگت کی عوام نے تو ریجیکٹ کر دیا، انہوں نے اگر کارکردگی نادر صاحب یہ بتائیے گا، بلاول بھٹو زرداری نے آج اپنے خطاب میں کہا ہے کہ میں زرداری کا بیٹا اور شاہ نواز کا بھانجا ہوں، تو اس جملے سے ہم کیا مطلب لیں، وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، صدر زرداری جو ہیں وہ نیلسن منڈیلا آف پاکستان ہے، انہوں نے
14 سال جو ہے غیر قانونی سزا کاٹی اور مگر بہادری سے کاٹی، تو انہوں نے یہی بتانے کی کوشش کی کہ ایک وہ بہادر باپ کے بیٹے ہیں، اور ان کے جو 2 شہید ماموں ہیں وہ بھی بہت بہادری کا انہوں نے راستہ اختیار کیا. انہوں نے بزدل لوگوں کی طرح گھر نہیں بیٹھ گئے، انہوں نے اپنے حق کے لیے لڑا انہوں نے، اور نکلے ایک ریزسٹنس کی صورت میں. تو بلاول صاحب یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی ترجیح یہی ہے کہ وہ اپنی شہید والدہ محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی طرح سیاست کریں، جو کہ جن کا فیمس کہاوت تھی کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، اور جمہوریت تبھی بحال رہتی ہے جب عوامی مینڈیٹ کا، عوامی ووٹ کا احترام کیا جائے، نہ کہ عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی ٹھیک ہے کوشش نادر کی صاحب، جائے. ایک بات اور بلاول بھٹو زرداری نے کی ہے، تنقید کی ہے مرحلہ وار جو انتخابات ہو رہے ہیں کشمیر میں، تو تب کیوں نہیں یہ تنقید سامنے آئی، اعتراض سامنے آیا جب یہ اعلان ہوا تھا کہ کشمیر میں اس طرز کے انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں، مرحلہ وار الیکشن ہونا بنیادی ایشو نہیں ہے. بنیادی ایشو یہی ہے کہ کنٹرولڈ الیکشنز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. حالانکہ پہلے بھی اس طرح کی چیزیں تھی ہمارے ذہن میں کہ ہو سکتا ہے یہ جب مرحلہ وار الیکشنز کرائیں گے تو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے، مگر کل کے جو نتائج ہے اس کے بعد تو ثابت ہو گیا کہ ان کی جو نیت تھی وہ یہی تھی، بدنیتی تھی ان کی، کیونکہ ان کو الگ الگ فیزز میں اس لیے کرنا تھا تاکہ ان کے لیے گورنمنٹ کے لیے آسانی ہو جاتی الیکشنز کو مینیج کرنا اور اس کو افیکٹ کرنا. پر اب یہ اگلے اگر جو مرحلوں میں اس طرح کے اگر یہ لوگ سازش یا ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر ہمیں کوئی اور فیصلہ پھر اس وقت لینا پڑے گا، جو کہ ابھی ظاہر سی بات ہے جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے وہ اس وقت بھی آپس میں ڈسکشن کر رہی ہے کہ کیا رد عمل اور آگے کا جو پلان آف ایکشن ہے وہ ہونا چاہیے. صحیح. لال چین صاحب یہ بتائیے گا، بلاول بھٹو زرداری جو ہیں انہوں نے پی ٹی آئی پر بھی تنقید کی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے کشمیری انتخابات میں جو بائیکاٹ کیا ہے اس کی جو مقامی قیادت ہے اس نے قومی قیادت کو جو دھوکہ دیا ہے. انہوں نے ایک ریفرنس بھی دیا ہے کہ ماضی میں پیپلز پارٹی نے بھی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا اور وہ بات بھی ٹھیک ہے، پیپلز پارٹی اس بائیکاٹ کے بعد پنجاب میں واپس نہیں آ سکی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کی آنے والے دنوں میں سیاسی غلطی، ایک بڑی سیاسی غلطی مانی جائے گی؟ جی شکریہ. سب سے پہلے تو دیکھیں، آج پاکستان کی شہرت کشمیر لہو لہاں ہے، وہاں پہ لاشیں بکھری ہوئی ہیں، وہاں پہ شہادتیں ہوئی ہیں، وہاں کا امن امان بہت خراب ہے، ٹیئر گیسنگ ہو رہی ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، وہاں کا امن و امان تباہ و برباد ہو کر رہ گیا ہے. لیکن یہ دونوں نواز لیگ اور پیپلز پارٹی جو اقتدار کی بھوکی پارٹی ہے، جو اقتدار کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہیں، وہاں پہ ایک طرف گولیاں چل رہی تھی، کشمیری جان سے ہاتھ گوا رہے تھے، تو نواز لیگ جو ہے وہاں پہ جو ہے وہ آتش بازی کر رہی تھی. پیپلز پارٹی انہوں نے تو اقتدار کے لیے پاکستان کا جو ہے نا 2 ٹکڑے بھی کروا دیے تھے 71 میں. یہ پاکستان کے عوام بھولے نہیں ہیں. دیکھیں، شروع سے ہی آزاد جموں اینڈ کشمیر میں الیکشن کا ماحول تھا ہی نہیں. وہاں جو جیک ہے جس کو کالعدم قرار دیا گیا وہ کوئی سیاسی پارٹی نہیں تھی، وہ وہاں کی سول سوسائٹی، وہاں کے عام لوگوں کی پارٹی تھی جو اپنے سیاسی معاشی حقوق کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کشمیری عوام کے ساتھ کھڑی تھی اور انہوں نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہوئے، کیونکہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، کیونکہ اور اس بات پہ زور دیا کہ طاقت کے بجائے وہاں پر آپ بات چیت سے مسائل حل کریں، اور وہاں پر ایسا جو ہے ماحول نہیں ہے جہاں میں الیکشن جو ہے کروائے جا سکے. اب کل آپ نے دیکھا کہ آپ میری بات نہ سنیں، آپ لوکل میڈیا کو چھوڑ دیں، آپ AFP اٹھائیں، رائٹرز اٹھائیں، آپ الجزیرہ دیکھ لیں، آپ BBC دیکھ لیں، وہاں پہ جو ٹرن آؤٹ تھا وہ 5 سے 10% کے درمیان نہیں تھا. یہ حکومت، یہ ہائیبریڈ حکومت، یہ فارم 47 پہ اگر 90% بھی کل جو ہے وہ لے کے آ جائے گی ٹرن آؤٹ، تو اس سے کوئی جو ہے وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. دیکھیں، یہ کشمیر کے الیکشن جو تھے اس کشمیر کی تاریخ میں یہ بہت ہی اہم تھے.